رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، سورة البقرة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، صحیح البخاری۔ سامعین و سامعات، تمام تعریفات اس خالق و مالک وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب انسانوں کو پیدا کیا، پھر اشرف المخلوقات بنایا اور تمام تر کی نعمتوں سے نوازا، اور انہی تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت رمضان ہے۔ محترم حضرات، واضح رہے کہ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنی عظمتوں اور برکتوں کے لحاظ سے دیگر مہینوں سے ممتاز ہے۔ رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں، کامیابیوں اور کامرانیوں کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور شیطان کو جکڑ دیتا ہے، تاکہ وہ اللہ کے بندے کو اس طرح گمراہ نہ کر سکے جس طرح عام دنوں میں کرتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالی خصوصی طور پر اپنے بندے کی مغفرت کرتا ہے اور سب سے زیادہ اپنے بندے کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے۔ لیکن اس مہینے کو رمضان ہی کیوں کہتے ہیں؟ اس سے متعلق سماعت فرمائیں۔ یعنی رمضان کا لغوی معنی کیا ہے، رمضان کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ رمضان کا لغوی معنی واضح ہو کہ عربوں میں دور جاہلیت سے ہی اس مہینے کا نام رمضان چلا آ رہا ہے، بلکہ رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے ہیں۔ لفظ رمضان رمضان سے ماخوذ ہے، یعنی اس کا مصدر الرمضو، جس کا معنی ہے گرمی کا جلن۔ المنجد میں ہے رمضان نہارو، دن کا بہت گرم ہونا، الرمضان شمسو، ریت وغیرہ پر تیز دھوپ کا پڑنا، رمضان رجلہو، گرم زمین سے کسی کا پاؤں جلنا۔ ایسے ہی شیخ حسین بن محمد بن مفضل و شیخ محمد بن یعقوب و شیخ فضل بن حسن وغیرہم فرماتے ہیں: شہر رمضان ومن الرمز ای شدت وقع الشمس، المفردات فی غریب القرآن۔ الرمز شدت وقع الشمس علی الرمل وغیرہ، القاموس المحیط۔ وَأَصْلُ رمضان من الرمز وهو شدت وقع الشمس على الرمل وغیرہ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن۔ یعنی رمضان اصل میں رمضان سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے ریت وغیرہ پر سورج کی گرمی کا شدت سے پڑنا۔ اردو لغات میں رمضان کا لغوی معنی لفظ رمضان بروزن فعلان رمیزہ کا مصدر ہے، اور یہ باب سمیعہ کے ثلاثی مجرد سے ماخوذ ہے۔ لفظ رمضان گرچہ مصدر ہے، تاہم اس میں علم کے طور پر مستعمل ہوتا ہے، اور عربی زبان میں اس کی مثالیں بہت ہیں، اور سب سے زیادہ نمایاں مثال قرآن ہے، جس کے معنی اس میں علم کے طور پر مستعمل ہوئے ہیں۔ اسی طرح باب تفعیل سے کہا جاتا ہے رمضان الصوم، روزہ کی نیت کرنا۔ رمضان کی
جمع رمضانات اور رمازین ہے۔ مصباح اللغات۔ رمضان کی اصطلاحی تعریف: اصطلاحی اعتبار سے رمضان قمری مہینوں کا 9واں مہینہ ہے اور ہر عاقل، بالغ اور مکلف مسلمان پر اس مکمل مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے۔ اب آئیے سماعت کرتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ، یعنی رمضان المبارک کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کا نام رمضان ہی کیوں رکھا گیا، آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے رمضان المبارک مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، بخشش اور مغفرت کی کثرت کی وجہ سے مسلمانوں کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ غنیۃ الطالبین۔ دوسرا قول رمضان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ جب عربوں نے قدیم لغت سے مہینوں کے نام منتقل کیے تو انہیں اوقات اور زمانے کے ساتھ موسوم کر دیا جن میں وہ اس وقت واقع تھے۔ اتفاقاً ان دنوں سخت گرمی کی وجہ کے موسم میں آیا تھا، یعنی رمضان سخت گرمی کے موسم میں آیا تھا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ مرقات المفاتح۔ تیسرا قول رمضان میں چونکہ روزہ دار بھوک و پیاس کی شدت محسوس کرتا ہے اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے، یہ لسان العرب میں ہے۔ چوتھا قول کیا ہے؟ امام راضی فرماتے ہیں کہ رمضان کی مناسبت اس معنی کے ساتھ یہ ہے کہ جس طرح انتہائی درجہ حرارت اور تپش میں دھاتوں کو پگھلا کر ان کی میل کچیل اور کھوٹ کو علیحدہ کر کے خالص سونا اور چاندی اور صاف ستھری دھاتیں حاصل کی جاتی ہیں، اسی طرح اس ماہ مبارک میں روزہ رکھ کر بھوک و پیاس کی شدت برداشت کر کے اور معاصی سے اجتناب کر کے روحانی صفائی اور گناہوں سے پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے، یا جس طرح موسم بہار کی پہلی بارش سے نباتات، درختوں اور پودوں کی کوپلیں، پتے اور پھول نکلنے لگتے ہیں اور مٹی گرد و غبار سے پاک ہو کر درخت اور پودے ہرے بھرے نظر آنے لگتے ہیں، اسی طرح رمضان کے مبارک مہینے میں شب و روز کی عبادت کے اہتمام سے ایمان و عمل میں تازگی اور رونق آ جاتی ہے اور روحانی صفائی اور ایمانی ترقی سے اسلامی معاشرہ باغ و بہار بن جاتا ہے۔ تفسیر کبیر۔ محترم حضرات، مذکورہ حوالوں سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ چونکہ اس مہینے میں سورج کی گرمی کی شدت کی وجہ سے ریت اور پتھروں وغیرہ اس قدر سخت گرم ہو جاتے تھے کہ ان پر چلنے والوں کے پاؤں جلنے لگتے تھے۔ اس وجہ سے عربوں نے لغت قدیمہ میں اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا، یعنی پاؤں کو جلا دینے والا مہینہ۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو پریشانیوں اور آفات سے دور رکھے اور رمضان المبارک کو صحیح سے سمجھنے، اس کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔